خطاب دلا ہوں دعوت نندس جناب سید وسیم حیدر زیدی صاحب جن کے تو ممبر تے جلوہ افروز سن این ثنائے اہل بیت علیہ السلام جن پیش کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرک بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر رعا برحمت ووتد صخور میدان الارض۔ الصلاة والسلام على اشرف العمی القرشی العربی المکی المدنی الحاشمی المطلبی بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحیت بالاکرام علی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات۔ آپ کے درود کی آواز سے مجھے اندازہ ہے کتنی دیر منبر پہ رہنا ہے۔ محمد اور یقین جانیے میں ان خطیب یا ذاکروں میں سے ہرگز نہیں ہوں کہ جو مائک ہاتھ میں آنے کے بعد یہ نہیں دیکھتے کہ مجمع کیا چاہتا ہے۔ توجہ کریں گے میری جانب، اور میں بالکل آپ کو پریشان کرنے کے ارادے سے نہیں آیا۔ میلاد مکمل ہو گیا، ذکر مصطفیٰ ہی تو کرنا تھا، چاہے نثر میں ہو یا نظم میں۔ ہمیں دنیا کو پیغام یہ دینا تھا کہ ہم ذکر محمد و آل محمد فقط مجالس کے عنوان پہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جشن بھی ہم جیسا کوئی منا نہیں سکتا ہے۔ جیسے انداز فضائل ہمیں آتے ہیں دنیا کو معلوم نہیں ہے۔ توجہ کریں گے میری جانب، اور یہ میری پہلا خطاب ہے آپ سے، پھر زندگی رہی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ سردی میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن آپ کی سردی کو عقیدوں سے سرد ہونے سے بچانے کے لیے توجہ ہے، ایسا نہ ہو عقیدے سرد ہو جائیں اس سردی میں، تو عقیدے جوان رہنے چاہیے۔ مجھے ایک بات کا جواب دے کر گفتگو کتنی سننی ہے بات آگے بڑھائیں گے۔ اگر عاشور اس سردی میں آ جائے تو نہیں منائیں گے۔ ذکر حسین اگر 10 محرم اس سردی میں آ جائے تو مناؤ گے یا نہیں مناؤ گے؟ ذکر مناؤ گے۔ تو جب نواسی کا ذکر مناتے ہو تو یہ اس کے نانا کا ذکر ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ اور پریشان نہ ہوئیے گا، میں زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ کیا ہوا؟ علی صفا و مروہ کے درمیان چہل قدمی کر رہے تھے۔ میرا مولا رسول کا داماد، حسنین کا بابا، سیدہ کا شوہر، رسول کا جانشین صفا و مروہ کے درمیان چہل قدمی کر رہے تھے۔ کتنی دیر سے بیٹھے ہو مجھے نہیں معلوم۔ بھائی نے کہا 5 بجے سے، 6 بجے سے، 7 بجے سے، گھنٹے گننا اور اب یہ جملہ سننا۔ پھر تمہاری مرضی، کہو گے تو دعا کرائیں گے اور کہیں گے تو تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں گے۔ علی صفا و مروہ کے درمیان چہل قدمی کر رہے ہیں۔ کون علی؟ آپ مجھ سے بہتر پہچانتے ہیں علی کو، وہ علی کہ جو کعبے کے بعد آپ کے دل میں اترا ہے۔ توجہ ہے، وہ علی صفا و مروہ کے درمیان چہل قدمی کر رہے ہیں۔ سادات غیر سادات، شیعہ سنی بھائی، شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام میں، اور اگر سنی کہتے ہیں اسے جو سنت رسول پہ عمل کرتا ہے تو یاد رکھنا علی سے بڑا کوئی سنی کائنات میں نہیں ہے۔ اگر سنت رسول پہ عمل کرنا سنیت ہے تو علی سے بڑا کائنات میں کوئی سنی نہیں ہے، اور اگر علی سے محبت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں تو کائنات میں رسول سے بڑا کوئی شیعہ نہیں۔
اور نبی کے ذکر کے لیے حلالی ہونا شرط ہے۔ نبی بیٹھے تھے، ہر صحابی اپنے بیٹے کو لے کر آتا تھا، جب 2 سال کا ہو جاتا تھا نبی کے پاس، پڑھو بزرگوں کی کتابیں، اور جب نبی کے پاس لاتا تھا تو نبی سے کہتے تھے نبی اس کے حق میں دعا فرمائیے۔ اللہ کا نبی سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا تھا، شہد پاس ہونے کے باوجود بھی زبان پہ نہیں چٹاتا تھا، پوچھتا تھا کہ اے شہزادے ذرا کہو علی۔ 2 سال کے بچے کو جب صحابی لاتے تھے نبی کے پاس، نبی فرماتے تھے کہو علی۔ جب بچہ کہتا تھا علی، نبی شہد بھی چٹاتے تھے، سر پہ ہاتھ بھی رکھتے تھے، کہتے تھے پھر لانا۔ اور جو بچہ نہیں کہتا تھا اس کا باپ بھی شرمندہ ہوتا تھا، نبی بھی رخ موڑ لیتے تھے۔ وہ پوچھتا تھا اللہ کے نبی سمجھ میں نہیں آتا، ماں کہتا ہے، بابا کہتا ہے، دودھ کا کہتا ہے، پانی کا کہتا ہے، یہ علی کا نام اس کے حلق سے نہیں نکلتا۔ آواز آتی تھی مجھ سے نہیں، اس کی ماں سے پوچھ۔ توجہ ہے، ہم سے نہیں پوچھو، اس کی ماں سے پوچھو گھر میں کیا چل رہا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ پریشان تو نہیں ہے گفتگو سے؟ میں نے کہا جب پریشان ہو بتائیے گا، ممبر چھوڑ دوں گا۔ علی صفا و مروہ کے درمیان چہل قدمی کر رہے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک تیتر ہے جو علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ علی کے پیچھے ایک تیتر، کبھی پالا ہے تیتر، کبھی پرندوں کو پالا ہے گھر میں، کبھی پرندہ کسی بشر کے پیچھے نہیں چلتا۔ اسی لیے علی نے اس سے رک کر کہا مجھے بتا تیری فطرت میں نہیں ہے کسی بشر کے پیچھے چلے، میرے پیچھے کیوں چل رہا ہے؟ آواز آئی یا علی کوئی اور بشر ہوتا تو میں فطرت پہ عمل کرتا، میرے سامنے ہے میرا امام، یا علی غیر حلالی ہے جو تجھ سے آگے بڑھے۔ نہیں، یہ بات تو ایسے ہی آ گئی بیچ میں، آپ کو پریشان دیکھ کر، آپ کو پہلو بدلتا ہوا دیکھ کر، آپ کو مجمع سے اٹھتا ہوا دیکھ کر یہ بات لبوں پر آ گئی۔ توجہ کریں گے، میلاد نبی ہے اور انسان منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جو عزاداری کرے ان سے بڑا کائنات میں انسان کوئی نہیں، انسان ہی وہ ہے جو عزاداری کر رہا ہے۔ میں سوار سفینہ سادات ہوں۔ توجہ کریں، ہم نہ مدینے کو بھولے ہوئے ہیں نہ کربلا کو، اور میں نے دونوں کو ملا کر لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اتنا شعری ذوق رکھتے ہیں میں ڈائری لے آتا۔ مجھے شعر اپنے یاد نہیں رہتے، جو یاد ہے وہ ایک شعر سنا رہا ہوں۔ میں سوار سفینہ سادات ہوں، شاہ جی میں سوار سفینہ سادات ہوں، ارے رشک سے دیکھتے ہیں سفینے مجھے۔ سوار نہیں، میں سوار سفینہ سادات ہوں، رشک سے دیکھتے ہیں سفینے مجھے، روح میوے سفر ہے سوئے کربلا۔ توجہ نہیں کی ہے، روح میوے سفر ہے سوئے کربلا، ایک لہد کی جگہ دے مدینے مجھے۔ تو ہم نہ مدینے کو بھولے ہوئے ہیں نہ کربلا کو، اور ہم دونوں کی یاد مناتے ہیں۔ اور آج یہ یاد ہے مدینے والے کی، جس کی وجہ سے مدینہ مدینہ بنا، جس کی سبب سے سارے نبی بنے۔ نہیں، نبی سب اس کی وجہ سے نہیں بنے۔ یہ تو سردی ہے، گرمی میں آتا ہے پسینہ، اور پسینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ اسے ماتھے سے پوچھ کر پھینک دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، اللہ نے نگاہ کی محمد کو بنانے کے بعد، اور جب اللہ نے نگاہ کی تو کیا ہوا؟ عظمت پروردگار سے پسینہ آ گیا نبی کو، اور جب پسینہ آیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے پسینہ پہنچ کر پھینک دیا۔ ایسے ہی کرتے ہیں، اللہ کو یاد آئی اتنی بھائی اور فرمایا محمد تیرا پسینہ بھی رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ ہوا کیا ہے؟ محمد کے ہر پسینے کے قطرے سے جس میں نوحے کا کمال دیکھا اسے نوح بنا ڈالا۔ توجہ ہے، جس کو حسن کا پیکر دیکھا اسے یوسف بنا دیا، جس میں علم کا کمال دیکھا اسے آدم قرار دیا، جس میں خلت دیکھی اسے ابراہیم بنایا۔ یہ ہے پسینہ۔ پھر کہتے ہیں علی علی کیوں کرتے ہو؟
جو ایک نبی کو نہ مانے وہ دین سے خارج. نبی ہے پسینہ محمد کا اور علی ہے نبی کا خون. تمہاری مرضی ہے کسے مانتے ہو. کیا ہوا؟ علی صفا و مروہ میں چہل قدمی کر رہے ہیں. بات کامل ہو ابھی تو دیکھنا ہے آپ برداشت کتنا کرتے ہیں. چہل قدمی ہے صفا و مروہ کے درمیان. اے تیتر کیوں میرے پیچھے پیچھے ہو؟ تیری فطرت میں نہیں ہے. ہاں یا علی سچ فرمایا میری فطرت میں نہیں ہے، لیکن غیر حلالی ہے جو تجھ سے آگے بڑھے. یہ پیغام ہے تیتر کا آج کے میلاد میں. یا علی غیر حلالی ہے جو تجھ سے آگے بڑھے. بس جس کو بھی علی سے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا، توجہ ہے، وہ کہیں بھی بڑا ہو. نہیں تو اگر سن رہے ہیں مجھے سنی، مجھے شیعہ، مجھے سارے مسالک، تو میں تمہارے اس میلاد کو کامل کرتے ہوئے فقط ایک واقعے کی طرف توجہ دلا کے بات ختم کر دوں. تیسرے خلیفہ ہیں منبر پر. توجہ ہے، تیسرے خلیفہ منبر پر ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں تمہیں معلوم ہے نبی کا سایہ نہیں ہے. میں بتاؤں نبی کا سایہ کیوں نہیں ہے، یا تم بتاؤ اگر کسی کو معلوم ہے کہ نبی کا سایہ اللہ نے کیوں نہیں بنایا؟ اہل سنت کے بہت بڑے عالم احمد حمدانی نے لکھا نبی اللہ کا سایہ ہے، اس لیے اللہ نے سایہ نہیں بنایا کہ سائے کا سایہ ہوتا ہی نہیں ہے. توجہ ہے، نور کا بھی سایہ نہیں ہوتا. لیکن آج تک مسلمان پریشان ہے نبی نور تھا یا بشر. بتاؤں سچ بتاؤں پریشانی کیوں ہے؟ اب میلاد ایسے ہی چلنے دیجئے. پتہ ہے پریشانی کیوں ہے؟ پریشانی اس لیے ہے کہ یہ نور ہے جو میری آواز آپ تک پہنچا رہا ہے. توجہ ہے، یہ نور میری آواز آپ تک پہنچا رہا ہے. اگر یہ مادی نور چلا جائے تو میری آواز آپ تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ کی آواز نور کے بغیر کیسے پہنچے؟ نور کا علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں اس نور سے استفادہ کے لیے اس پر قبر چڑھایا گیا ہے. اب کوئی مادی نظر رکھنے والا اسے دیکھ کر کہے نور نہیں ہے. یہ کور کیوں ہے؟ استفادے کے لیے. لیکن آئیے گہری بات بتانے لگا ہوں، مانتے کیوں نہیں ہے؟ جانتے سب ہے، مانتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی اہل علم سے پوچھئے جو اس کا علم رکھتا ہو کہ یہ بات کیسے پہنچا رہا ہے. کہ اللہ جب تک دو کو نہ ملائے ہدایت کا کام نہیں لیتا. میں نے کہا سمجھاؤ، اس مادی نور سے سمجھاؤ. کہ اس کور کو ہٹا کر دیکھو، اس میں 2 تارے ملیں گی. نہیں بولو میرے ساتھ، اس میں 2 تارے ہیں، 2 تارے. میں نے کہا 2 کیوں ہیں؟ اگر 1 ہوتا تو کیا ہوتا؟ کہا نور کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اس لیے یہ کور چڑھایا، اس میں 2 کو چھپایا. ہے دونوں ایک، بات پہنچ نہیں سکتی اگر یہ دونوں نہ ملے. نہ روشنی ہوگی نہ آواز پہنچے گی. کمال کیا ہے؟ کمال کیا ہے؟ کہا 2 تارے ہیں. میں نے کہا کیسے معلوم؟ کہا اہل علم سے پوچھو ورنہ اسے کھول کر دیکھو، اس میں 2 تارے ملیں گی. میں نے کہا دوسرے کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس لیے نہیں مانتے کہ اسے کھول کر دیکھو، بات کو پہنچاؤ، سمجھ میں آ جائے گا. مانتے کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیا سمجھ میں آئے؟ اہل علم نے کہا اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز کے علم کے لیے اہل علم سے رجوع کرو. اب کیا ہوا؟ ہم نے اسے کھول کر دیکھا. کیا دیکھا؟ اس میں 2 تارے تھی. میں نے کہا 2 کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ ایک ہو ٹھنڈی ایک ہو گرم. اگر دونوں ٹھنڈی اور گرم نہ ملے تو پھر کام ہدایت کا آگے نہیں بڑھے گا. میں نے کہا ٹھنڈی اور گرم سمجھ میں نہیں آئی. کہا نہیں سمجھ میں آئی، بس علی اور نبی کو دیکھنا. اگر دونوں نہ ہوتے ہدایت کا کام آگے نہ بڑھتا. یہ نبی کو نور مانتے، لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے میں اور نبی علی ایک نور سے ہیں، اس لیے نہیں مانتے. نہیں بات سنو، پھر بات کا نتیجہ لینا. ہوا کیا ہے؟ کہا 2 تار ہے، 2 تار، ایک ہو ٹھنڈا ایک گرم. ہم نے کہا نہیں سمجھ میں آئی بات. کہا نہیں سمجھ میں آئی تو میدانوں میں اتر کر دیکھو، تاریخ کے ورد گردانی کر کے دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا ہدایت کا کام اللہ نے کیسے لیا. 2 نور تھے، ایک نور تھا 2 ٹکڑے کیے، انہیں بشری لبادہ پہنایا، ایک کو ٹھنڈا رکھا دوسرے کو گرم. تب اسلام ہمیں ملا ہے. ہم نے کہا نہیں سمجھے. کہا نہیں سمجھے، قرآن پڑھو. قرآن نے کہا ایک ہے قاتل المشرکین، ایک ہے رحمت للعالمین. اگر دونوں نہ ملے تو ہدایت نہیں. توجہ ہے، ایک ہے ٹھنڈا ایک گرم.
ایک کو بتا دیا تیری نسل کو کاٹیں گے پھر بھی ساتھ لیے پھر رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جب میدان میں اترتا ہے کوئی مقابلے پہ آنے کو تیار نہیں۔ تو یہ ہے قاتل المشرکین، یہ ہے رحمت للعالمین، اور ہدایت بڑھتی نہیں ہے جب تک دو نہ ہوں۔ دشمنی یہ ہے نبی سے کہ علی کو نور کہہ دیا ہے، اور کمال ہے صاحب، ہر قبیلے نے، ہر قوم نے اپنے نبی کی عزت بڑھانے کی کوشش کی، ہم نے اپنے نبی کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی، نہ جانے کن کی محبت میں، مجھے نہیں معلوم 40 سال بعد نبی بنا ہے، اللہ اکبر، نہ جانے کن 40 سال پرانے بت پرستوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، نبی 40 سال بعد نبی بنا۔ نبی جب دنیا میں آئے قیصر و کسریٰ کے ستون گر گئے، اور بتائیں کون نبی؟ ایک محفل میں بیٹھے تھے، تذکرہ چل رہا تھا جون، اور وہاں کیا تذکرہ ہوا؟ وہاں ہم نے کہا اللہ کے فرمان کے مطابق ابو طالب کی شان یہ ہے کہ ابو طالب نے سرکار کو پالا، لیکن اللہ نے کہا میں نے پالا۔ توجہ ہے نا گفتگو کی طرف؟ ابو طالب نے پالا، اور جب یہ محفل میں بات کی کہ ابو طالب نے محمد کو پالا، وہ جس نے ساری کائنات کو پالا، تو کہنے والے نے آپس میں گفتگو شروع کی، دو افراد ہم نے دیکھا گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم نے پوچھا بھائی کیا پریشانی ہے، بات سننے کی کوشش کیجئے، آپس میں کیوں گفتگو ہے، کیا اس سے زیادہ بہتر بات ہو رہی ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ کہنے لگے مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ابو طالب نے نہیں پالا۔ کس نے پالا؟ کہا دائی حلیمہ نے پالا ہے محمد کو۔ میرا خیال ہے دعا کرا دی جائے۔ کیا کہا؟ دائی حلیمہ نے پالا ہے محمد کو۔ میں نے 3 واقعات ایک ساتھ کھولے ہیں، اور بس تینوں کو بند کر کے، توجہ ہے، تینوں کو بند کر کے میلاد ختم۔ علی صفا و مروہ میں چہل قدمی بھی کر رہے ہیں۔ تیسرے خلیفہ نے کہا ہے ہم بتائیں نبی کا سایہ کیوں نہیں ہے، اور یہ تیسری بات درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ چلے آہستہ آہستہ بات مکمل ہو۔ تیسرے خلیفہ سے بات شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں ذکر نہیں کرتے آپ؟ نہیں ہم ذکر کرتے ہیں، کبھی آتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا محمد تیرا سایہ بنائے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ کیا منصوبہ ہے؟ کیا منصوبہ یہ ہے کہ جب آپ سائے میں نکلیں، اپنے سائے کے ساتھ سفر کریں، تو ہوتا کیا ہے؟ دن میں کیا ہوتا ہے؟ اگر سورج سر پر آئے تو سایہ آگے بڑھ جاتا ہے، بولیں گے میرے ساتھ، سایہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ محمد تیرے رب کو برداشت نہیں ہے تیرا سایہ بھی تجھ سے آگے جائے، تیرا اللہ برداشت ہی نہیں کرتا تیرا سایہ تجھ سے آگے دیکھے۔ اور اگر یہی سورج سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ سایہ پیچھے چلا جائے گا، اور پیچھے کون آ رہا ہے؟ کہ ہم جیسے گناہگار، اور اللہ نہیں چاہتا کسی صحابی کے قدم محمد کے سائے پہ دیکھے۔ ارے تمہاری مرضی، کیسے سنتے ہو؟ خلیفہ سویم کا بیان ہے، نبی کے حق میں بیان ہے، اللہ کا منصوبہ ہے تیرا سایہ نہ بنائے۔ کیوں؟ نہ تیرے سائے کو آگے دیکھے، نہ تیرے سائے پہ کسی کے قدم دیکھے، بس تقریر کر کے چلے گئے، لوگ سبحان اللہ کرتے رہے۔ اگر ہم ہوتے، ہم کہتے تقریر کو آگے بڑھائیے، اور تھوڑا سا اتنا بھی بتائیے کہ جب یہ رب کا منصوبہ ہے کہ اس کا سایہ نہ بنائے، نہ سایہ آگے رہے، نہ پیچھے کسی کے قدم آئے، تو اگر کسی کے احترام میں اٹھا تو یہ کس کا منصوبہ ہے؟ اگر پشت پر کسی کو بٹھایا تو کس کا منصوبہ ہے؟ اگر بت شکنی کے لیے کاندھے پہ کسی کو سوار کر رہا ہے تو کس کا منصوبہ ہے؟ یہ محمد ہے، محمد۔ تو علی صفا و مروہ کے درمیان ہے۔ بس اب دیر نہیں ہے دعاؤں میں، پروردگار آپ کو امت سے دور کر دے۔ پروردگار وہ دن آخری دن ہو جب ہم کسی غیر کے دروازے کی طرف نگاہ کریں۔ در سیدہ کافی ہے ہمارے لیے، مر جائیں گے بھوکے، کسی غیر کے دروازے کو نہیں دیکھیں گے مالک۔ علی صفا و مروہ کے درمیان چہل قدمی، اور غیر حلالی ہے یا علی جو تجھ سے آگے بڑھے،
مولا نے فرمایا کب سے بیٹھے ہو، کب سے ہو یہاں پر، کب سے ہیں آپ لوگ؟ سیکھیے جانور سے ادائے محبت۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ تیتر نے کہا یا علی جب سے رب نے پیدا کیا ہے یہیں بیٹھے، جب سے رب نے پیدا کیا۔ تمہیں علی سے محبت نہیں، تعجب ہے؟ یاد آ گیا ایک اور شعر، تمہیں علی سے محبت نہیں تعجب ہے، تمہیں جناح کی ضرورت نہیں تعجب ہے، تمہارے بھی تو فضیلت معاب گزرے ہیں، کسی کا ذکر عبادت نہیں تعجب ہے۔ توجہ ہے، فطرت نہیں ہے یا علی۔ مولا نے فرمایا تیتر کب سے ہو؟ جب سے رب نے پیدا کیا۔ کہا یہاں زندگی کے آثار نہیں ہیں، توجہ ہے، یہاں زندگی کے آثار نہیں ہیں، یہاں نہ دانا ہے نہ پانی۔ صفا و مروہ جانتے ہیں نا، حضرت اسماعیل کی بھوک اور پیاس کی یادگار ہے صفا و مروہ۔ کہا کب سے بیٹھے ہو؟ جب سے پیدا کیا۔ یہاں زندگی کے آثار نہیں ہے تیتر۔ ہاں یا علی، نہیں ہے زندگی کے آثار، نہ دانا ہے نہ پانی، کیسے جیتے ہو؟ تیتر نے پیغام بھیجا ہے موالیوں کے لیے۔ کیا پیغام دیا؟ یا علی جب سے پیدا ہوئے یہی ہیں، یہاں نہ دانا ہے نہ پانی، کیسے جیتے ہو؟ کھاتے کیا ہو؟ زندہ کیسے ہو؟ ایک مرتبہ کہا یا علی کھاتے، جب سے پیدا ہوئے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ بولیں گے میرے ساتھ، موالی ہو تو ایسا ہو۔ ایک مرتبہ آگئی جب سے پیدا ہوئے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ کہا زندہ کیسے ہو؟ کہا یا علی جب تو بھوک لگی ہے، تم 14 پہ درود پڑھا ہے، اللہ نے بھوک مٹا دی ہے۔ پڑھیے نا مل کے ایک مرتبہ بآواز بلند درود صلی اللہ یا علی۔ خدا کی قسم یہ تو وہ علی اور نبی ہے کہ جسے ہم سنا رہے ہیں، یہ ہماری عقلوں کے مطابق، ہمارے ظرف کے مطابق ہے علی۔ جس دن آ گیا نا علی کا علی پیٹا، جس دن 12واں محمد آیا نا اور اس نے سنائے فضائل علی، پاگل ہو جاؤ گے، ایسا علی تھا۔ توجہ ہے، یہ تو ہم اپنے ظرف کے مطابق بتا رہے ہیں۔ تیتر نے کہا نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ زندہ کیسے ہو؟ کہا جب بھوک لگی ہے 14 پہ درود پڑا ہے، بھوک مٹا دی ہے رب نے۔ فرمایا پیاس کا کیا کرتے ہو؟ کہا لعنت بھیجتے ہیں دشمن پہ، اللہ پیاس مٹا دے۔ توجہ تو یہ 14 یہ جو نبی کا خون ہے، نبی کا گوشت ہے، انہیں سمجھنا بڑا مشکل۔ کاش دنیا نے پہچانا ہوتا، آج مشکل نہیں ہوتی۔ آج پہلا جب ہم یہاں آ کے بیٹھے تو معاملہ یہی تھا، میرے بھائی نے کہا مولویوں نے سب سے مہنگا کیا جنت کو، علی کے غلاموں نے چوراہوں پہ بیٹھ کے بانٹی ہے جنت۔ اچھا پوچھو کسی نبی سے جنت دے گا؟ پوچھو، سوال کرو کسی نبی سے، جنت دے گا کوئی نبی؟ چلو پہلے نبی کے پاس چلتے ہیں جو ہمارے رشتے میں باپ بھی ہے، حضرت آدم۔ آپ جنت دیں گے؟ ہم آپ کے بیٹے ہیں، چاہے گناہگار ہوں، جنت تو لے جائیے۔ آواز آئے گی اگر میں جنت لے جانے والا ہوتا لباس اتار کے آنا نہ پڑتا۔ صحابہ کے پاس چلیں، آپ دیں گے ہمیں جنت؟ آواز آئے گی اگر ہم جنت بانٹنے والے ہوتے تو کبھی حسن سے پرچی نہیں لکھواتے۔ پرچی لکھواتا وہ ہے جس کے تعلقات نہ ہوں۔ میں آپ کے شہر میں آؤں، کسی کو نہیں جانتا، کسی سے ملنے جاؤں گا تو مجھے پرچی لینی پڑے گی بھائی سے، شاہ صاحب سے، کہ ان کا جاننے والا ہوں۔ پتہ چلا یہاں تو بادشاہ ہو لیکن فرشتوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، پھر بتاؤ کون جنت لے جائے؟ تو بس ایک منظر دیکھو، گفتگو تمام۔ اور خدا کی قسم توجہ رکھ کر ہم جو کر رہے ہیں جنت کے لیے، نماز جنت کے لیے، روزہ جنت کے لیے۔ آج بھی نماز مسلمانوں کو یہ کہہ کر پڑھائی جاتی ہے کہ نماز پڑھ روزی میں برکت ہو جائے۔ ہم روزی میں برکت کے لیے مجلسیں نہیں کرتے، خدا کی قسم۔ ہم جنت کی لالچ میں ماتم نہیں کرتے، خدا کی قسم۔ ہم یہ میلاد جنت کے لیے نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم جانتے ہیں جہاں 14 ہیں وہی جنت ہے۔
اس سے بڑی جنت ہے کوئی کائنات میں؟ جہاں 14 کا ذکر ہو رہا ہے خود موجود ہیں. روتے ہیں شیعہ، ہاں روتے ہیں شیعہ، اس لیے کہ یہ غدیر کے جوان ہیں، غاروں کے بوڑھے نہیں. انہیں معلوم ہے کہاں رونا ہے کہاں ہنسنا ہے. توجہ ہے، یہ بے محل نہ ہنستے ہیں نہ روتے ہیں. ہم نے دیکھا ایک رونے والی آئی اور آ کر نبی کے پیروں میں گر گئی ہے، اللہ کے نبی جنت بھجوائیے. صحابیہ ہے صحابیہ. نبی نے فرمایا کیا کروں؟ اب توجہ کرنا سارے میرے ساتھ. نبی نے فرمایا دعا کر تو دیں، لیکن کیا کرے ام ایمن، کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی. جو بوڑھے بیٹھے ہو علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بوڑھی بولو میرے ساتھ جنت نہیں جائے گی. پہلا خطاب ہے، پھر زندگی رہے نہ رہے، پھر آپ سے ملاقات ہو نہ ہو. لیکن بس اس واقعے کے بعد گفتگو تمام، پھر دعا ہوگی. کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی. کیا ہوا؟ رونے لگی، جا کر چوراہے پہ بیٹھ گئی. دیکھو کون کون رویا تاریخ میں جنت کے لیے. ہم جنت کے لیے نہیں روتے. حسین قمبر آیا، بلال آیا. بلال کون؟ بلال. اگر بلال کو نہیں پہچانا اطاعت رسول سمجھ میں نہیں آ سکتی. کون بلال ہے؟ اگر زہرا حسنین کو کھلاتی ہے یہ چکی پیستا ہے. یہ حسنین کو فاطمہ سے لے کر نبی کو، نبی سے لے کر فاطمہ تک پہنچاتا ہے. کون بلال؟ جہاں نیزہ گاڑتا ہے وہیں نبی خیمہ لگاتے ہیں. نبی کی زین کستا ہے، نبی کے ناقے کی مہار کستا ہے. یہ تیار نہ کرے بستر تو نبی بستر پہ آتے نہیں ہیں. یہ نالین نہ جھاڑے تو نبی پہنتے نہیں ہیں. توجہ ہے، ایسا صحابی. اور میں کہوں اذان نہ دے سورج سر نہیں نکالتا. ایک دن کہہ دیا تھا نبی کے سسرال والوں نے اذان نہیں دے گا، اور وہ بھی خاموش ہو گیا. داماد ہے، سرکار ناراض نہ ہو جائے. توجہ ہے. لیکن نبی نے کہا کس میں دم ہے میرے بنائے ہوئے کو ہٹا کر. ایسا بلال، ایسا بلال. گفتگو کا وقت نہیں ہے ورنہ بلال بتاتا. بلال آیا اور آ کر کہا کیوں روتی ہو؟ کہ جنت مانگنے گئے تھے. نبی نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی. کہا ہم چلتے ہیں لے کر. اور فضائل میں نے سنائے آپ کو. اب توجہ کرنا سارے جو ساری رات سے پریشان ہو. نبی لے کر گئے، نبی کے پاس پہنچا. ایک مرتبہ کہا نبی کو، نبی اللہ سلام وعلیکم السلام. کیسے آیا بلال؟ اللہ کے نبی آج سفارشی بن کر آیا ہوں. اس کی سفارش لایا ہوں. کس کی؟ ام ایمن کی. صحابیہ ہے، کنیز ہے، رو رہی ہے. کیوں؟ جنت کے لیے. نبی نے فرمایا اسے چھوڑ، اپنی فکر کر. کہا کیوں؟ کہا کوئی کالا بھی جنت نہیں جائے گا. توجہ ہے. جو کالے بیٹھے ہو مجھ سمیت پریشان ہو جاؤ. اور نبی نے کہہ دیا ہے جو نبی کہے وہ حق. کوئی کالا، اب آواز نہیں نکلتی کسی کالے. جی سلامت رہیں خدا کی قسم. بتانا کل صبح سب کو کوئی کالا جنت نہیں جائے گا، اور کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی. بس اتنا ہوا کہ دو رونے والے جمع ہوئے. ایک اور آئے ہیں. کون ہے؟ رسول کے چچا جناب عباس، جن کے بیٹے سے آدھا اسلام لیا ہے مسلمانوں نے. جو رسول کے جانشین کا شاگرد ہے، جسے بسم اللہ کی تفسیر بتائی تھی علی نے ساری رات. ابن عباس کے والد جناب عباس. کیوں روتے ہو؟ جنت کے لیے گئے تھے یہ خود، اور انہوں نے ہمیں. سفارشی ایسا ہو ایسا نہ ہو ہم گرفتار ہوں، آپ چھڑانے آئیں تو ایسے چو بولے انہیں لے جائیے. آپ جائیے، آپ بیٹھیے، 10 سال سے آپ مطلوب ہیں. تو ایسا نہ ہو. جشن ہے خدا کی قسم. میں نے کہا ہم بے محل نہیں ہنستے. کیا آواز آئی؟ آؤ ہم لے کر چلیں. کہا سوچ کر چلیے گا، آج پریشانی مل رہی ہے رحمت للعالمین سے. آئے. کہا تم نے نہیں پہچانا، چچا ہیں چچا، فقط صحابی نہیں ہے. اور جیسے ہی آئے بزم رسول میں سلام وعلیکم السلام. کیسے آئے چچا جان؟ کہا ان دونوں کا سفارشی بن کر آیا ہوں. کہا چھوڑو انہیں، اپنی فکر کرو. کوئی بوڑھا بھی جنت نہیں جائے گا.
नबी को पहचानना बड़ा आसान, दावा करना आसान, सुन्नत सुन्नत सुन्नत। मुझे बताओ आज हर नौजवान बीच की मांग निकाल रहा है। अरे पूछो तो सही, नबी ने क्यों निकाली बीच की मांग? सीरत की किताब पढ़ो, खुदा की कसम शिया सुन्नी, जब भी सीरत की किताब मैंने खोली क्या मिला? हसीन चेहरा, दराज जुल्फें, नूरानी आंखें, सुराईदार गर्दन। हाँ नबी ऐसा है, मगर ये सीरत नहीं है, सूरत है। ये मत बताओ नबी की जुल्फे कैसी थी, ये सूरत में आती है। ये बताओ जुल्फे हैं किसके हाथ में? इसे कहते हैं सीरत। और कोई पूछे सुन्नत पे अमल करने वालों से दरमियान की मांग क्यों है, और नहीं बताया तो सुन लो मुझ गरीब से, क्यों है दरमियान की मांग। हमने पूछा अल्लाह के नबी बताएं ये बीच की मांग क्यों निकालते हैं? आवाज आई मैं आदिल नबी हूं। अल्लाह के नबी समझ में नहीं आया दरमियान की मांग का अदालत से क्या ताल्लुक। का देखा नहीं, एक शाने पे हसन बैठता है, एक पे हुसैन, दोनों के हाथ बराबर वाला आ जाए। दोनों के हाथ बराबर वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं है बीच की मांग। अगर अहले बैत नहीं है तो मुकम्मल नहीं है नाते नबी। जो जुज़ है का जिक्र ना हो तो ये सिर्फ दुश्मनी अली से है। हसनैन अली के बेटे न होते दुश्मनी नहीं होती, अबू तालिब व्याप न होता दुश्मनी नहीं होती। तो जन्नत चलेंगे लेकिन तीसरा वाकया मुकम्मल हो जाए, तशनगी न रह जाए। दाई हलीमा ने पाला, लिखो लेकिन नबी की शान न घटाओ। किसने पाला? दाई हलीमा ने। मैंने कहा खड़ा हो, जो कह रहा है कि दाई हलीमा ने पाला, तुझे किसने बताया दाई हलीमा ने पाला मोहम्मद को? तवज्जो करना खुदा की कसम। कहने लगा कि नात पढ़ी है मैंने, उसमें लिखा है शायर ने के पाला है दाई हलीमा ने। हमने कहा सुनाओ, अब वक्त नहीं है नात सुनाऊं, पंजाबी जबान की नात है, उसका तर्जुमा सुन लो फकत। क्या तर्जुमा किया उसने? भरी महफिल में आवाज आई, एक बेबरकती औरत थी, वो चली वहां अपने गांव से। जब चली थी न फसल उगती थी, न बकरियों में दूध था, जिस सवारी पे आई थी बड़ी कमजोर थी, सबसे पीछे पीछे आ रही थी। आई अबू तालिब के दरवाजे पर, अबू तालिब से मांगा बच्चा, अबू तालिब ने मोहम्मद को दे दिया, मोहम्मद को ऊंट पे बिठाया। अब वो ऊंट जो सबसे पीछे था सबसे आगे जा रहा था। किसी ने पूछा हलीमा ये आज इतनी तेज कैसे चली तेरी ऊँटनी? कहा आज मंजर नहीं देखा, आज सवार, आज इसका सवार बदल गया है, लिहाजा आज तुमने कैफियत नहीं देखी, सवार बदल गया है। और जब नबी उसके घर उतरे, बकरियों के थनों में दूध आ गया, ऊँटनी सेहतमंद हो गई, बारिश भी बरसी, नबी के कदमों की बरकत से दाना भी उगा। तो मैंने कहा अब तू खुद बता कि दाई हलीमा ने मोहम्मद को पाला या मोहम्मद ने हलीमा को? तू बता, खुद बताए मौलवी। रसूल खुदा कमाल है खुदा की कसम। हम अली अली इसलिए करते हैं कि पहले गुलाम का मर्तबा पहचानो, लाओ तो सही अली के बराबर। तो जब अली को समझ लोगे तब तुम्हें नबी समझ में आएगा, वरना जिनकी तारीफें करते हो नबी का कद छोटा नजर आएगा। बुलंद करो नबी को, इसलिए कि सारे नबी मेरे नबी का पसीना है। जितने भी फजाइल हो अंबिया के, हर नबी मौजज़ा लिया, हर नबी के पास मौजज़ा। मेरे नबी के पास दो बड़े मौजज़े, एक मौजज़े का नाम है अली, दूसरे का नाम कुरान। और बताऊं, अर्ज करूं थोड़ी अगर इजाजत दें, कौन नबी है इसका मर्तबा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि तौरात छोटी, तौरात बड़ी थी, मूसा छोटा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं सुनना है। ज़बूर बड़ी थी, दाऊद छोटा। ईसा छोटे थे, इंजील बड़ी। लेनी है तूर पे आना पड़ेगा।
چلیے زحمت کیجئے، اٹھیے گھر سے سفر کیجئے، اس لیے کہ کلام بڑا ہے، تم چھوٹے ہو، تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن جب میں نے اپنے نبی کو دیکھا، آواز آئی محمد تو میرا محبوب ہے، تو بڑا ہے، کلام چھوٹا، تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو چادر میں ہوگا، کلام چادر میں اتاروں گا، تو کمبل میں ہوگا، کلام کمبل میں اتاروں گا، تو گھر میں ہوگا، کلام گھر میں آئے گا، تو سفر میں ہوگا، کلام سفر میں آئے گا، تو حشر میں ہوگا، کلام حشر میں آئے گا، تو نشر میں ہوگا، کلام نشر میں آئے گا، بات بڑھاؤں، تو عشیر میں ہوگا، کلام عشیر پہنچے گا، تو غدیر میں ہوگا، کلام غدیر، تجھے زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ پتا چلا کلام چھوٹا، نبی بڑا، مگر بس ایک ہی کلام تھا جسے لینے نبی کو جانا پڑا۔ 13 رجب جب بڑی آیت کعبے میں اتری، کہا آپ گھر میں نہ بیٹھو، جا کر کعبے سے خود لاؤ، اور نبی نے ہاتھوں کو پھیلا کر لیا۔ جو ساری کائنات کو بانٹنے والا ہے، تو میں تو بس اتنا کہہ سکتا ہوں، اللہ جانے کیا خزانہ ہے فاطمہ کی گود میں۔ یہ فاطمہ علی کی ماں ہے، فاطمہ بنت اسد، اللہ جانے کیا خزانہ ہے فاطمہ کی گود میں۔ ارے رحمت للعالمین ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ ختم ہو گئی گفتگو۔ چچا جان اپنی فکر کیجئے، کوئی بوڑھا جنت نہیں جائے گا، کوئی کالا جنت نہیں جائے گا، کوئی بوڑھی جانا ہے جنت میں، جنت نہیں جاؤ گے۔ اور جب رونے والے ہو گئے 3، حجت ہو گئی تمام، تب وہ دروازہ کھلا جو ہر مشکل میں کھلتا تھا، وہ جسے دیکھ کر ہر بند دروازہ، نہیں مسجد نبوی کے بند دروازے جس سے جلن کا اظہار کر رہے تھے، اور جب وہ کھلا اس میں وہ باہر آیا جس کو پکارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ناد علی ین مظہر اللہ جائے، پکارو علی کو۔ کیسے پکارتے ہیں علی کو؟ یا علی کہہ کر، تو یہ نعرے کا حکم تو محمد کو ہے، مسلمان بچ کیسے سکتا؟ پکارو علی کو، یا علی۔ بس ختم ہو گئی گفتگو۔ علی آئے، اور ایک مرتبہ جیسے ہی آئے دیکھا 3 رونے والے بیٹھے ہیں۔ کیوں روتے ہو؟ کہا جنت کے لیے۔ کہا میرے پیچھے چلو۔ کہا یا علی سوچ کر جائیے گا۔ کہا خاموش، میرے پیچھے آؤ، جنت درکار ہے۔ سب چلتے جا رہے ہیں، واقعہ بتاتے جا رہے ہیں۔ یا علی، نبی نے کہا کوئی کالا جنت نہیں جائے گا، نبی نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت نہیں جائے گا، نبی نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی۔ علی نے رک کر فرمایا علی کے قدموں پر چلتے رہو، میں بوڑھے کو جوان کر کے کالے کو گورا کر کے بھجوا دوں گا۔ توجہ ہے؟ اور دلیل دے دوں کیوں کہا؟ کہ تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ بار بار میرے بیٹوں کو گود میں بٹھا کر کہتا ہے الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، فقط سن کر چلے جاتے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کہا نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، یہ سردار بھی ہیں جنت میں جوانوں کے۔ وہاں آدم ہوگا تو جوان ہو کر جائے گا، وہاں نوح ہوگا تو جوان ہو کر جائے گا، میرا بلال ہوگا تو حسین ہو کر جائے گا۔ سید شباب اہل جنہ، وہاں حسن ہی حسن ہے، وہاں جو آج کالے ہیں گورے ہو جائیں گے، جو بوڑھے ہیں وہ جوان ہو کر پہنچیں گے۔ لیکن اگر ان کے نشان قدم پر نہ چلے تو پھر حدیثیں ایسے ہی رہ جائیں گی جیسے سن کر پوچھنا پڑتا تھا علی سے، یا علی قال ما نفاہ، یہ کیا فرما رہے تھے اللہ کے نبی، اور پھر بتانا پڑتا تھا علی کو۔ پروردگارہ ہم دعا کرتے ہیں جشن میں، اس پر مسرت رات کے اس پر نور موقع پر، کہ تو ہر مولائی کی تمام شرعی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جتنے پڑھنے والوں نے پڑھا، جتنے سننے والوں نے سنا،
پروردگار ان کا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگارہ جس مومن نے بھی اس کام میں حصہ لیا ہے نبی اور آل نبی کی خدمت سر انجام دے سکے۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں علی اصغر کے خالی جھولے کے صدقے میں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرمائے۔ پروردگارہ پرآشوب زمانہ ہے، ماں بہنوں بیٹیوں کی چادر تطہیر کے صدقے میں حفاظت فرمائے۔ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل ہو۔ اگر کوئی بیمار غائبین مومنین میں سے ہے، حاضرین مومنین میں سے ہے، پروردگار ان تمام مومنین کو صحت کاملہ، شفا عادلہ، بیماری جناب صغرا کے واسطے سے، بیماری زین العابدین کے واسطے سے عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تو ہمیں ہمت و طاقت دے کہ ہم اسی انداز میں شیطان سے، اس کے چیلوں سے نبرد آزما رہیں، ذکر علی اور آل نبی کرتے رہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت کا اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ دعا میں میرے ساتھ ہو جائیے، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم